برادران السلام، میں اور آپ جامع مسجد خوشبو مدینہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں انسان کے جو دو بڑے دشمن ہیں، جن دو دشمنوں کے بارے میں ہمیں صحیح معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنے خطرناک وہ دشمن ہیں، ان کا ذکر کروں گا تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، انسان اس مال کو بچانے کے لیے سیکورٹی گارڈ کا استعمال کرتا ہے، اس مال کو بچانے کے لیے لاک کا استعمال کرتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر بھی اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ آ جائے تو ہم اس کو سامنے نہیں رکھتے، ہم اس کی بھی سیکورٹی کرتے ہیں، لاک محفوظ جگہ پر یا گھر کے کسی ذمہ دار بندے کو دیتے ہیں کہ یہ تو نے رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی تو نے کرنی ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ گاڑی وغیرہ ہو وہ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، گاڑی کو گراج میں کھڑا کرے گا، وہاں لاک کرے گا، پھر غیر گراج کے اسے لاک کرے گا۔ یعنی دنیا کے معاملات میں ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ضائع نہ ہو جائے، بچ جائے۔ سب سے بڑی جو دولت ہے ہمارے پاس وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ سب بڑی کیا ہے؟ ایمان۔ یہ ایمان جو دولت ہے یہ پیسے سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کی دولت، ملک کی بادشاہی سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ جس کا ایمان ٹھیک ہے، ایمان مضبوط ہے، ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف۔
اتنی بڑی قیمت ہے ایمان کی دولت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو بچانے کے لیے ہم ہر بار استعمال کرتے ہیں، ایک سکوٹی، پھر دوسری سکوٹی، پھر تیسری سکوٹی، تاکہ میری دنیا کو کوئی لے نہ جائے۔ لیکن ایمان وہ دولت ہے، اگر یہ میرے پاس ہے تو میں مسلمان ہوں۔ اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس نہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ لیکن ہم کتنے کمزور ہو گئے کہ دولت کا جو لٹیرا ہے، اس چور کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں یہ خطرہ کرے گا، یہ نقصان دے گا، اس سے بچنے کے لیے یہ حل ہے۔ لیکن جو ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں چور، ان کا پتہ ہی نہیں ہے ایمان کو نقصان کون پہنچاتا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کون کرتا ہے۔ دو بڑے جو نقصان دینے والے طریقے ہیں۔ پہلا، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، یہ شیطان بھی ہم کہتے ہیں شیطان نے آج مجھے نماز نہیں پڑھنے، اصل لوگ کہتے ہیں میں جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں شیطان نے کیا میرے اندر وسوسہ ڈال دیا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج رات کو میں نے نیت کی تھی کہ صبح تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن شیطان نے مجھے نیند سلا دی، میری آنکھیں کھلی۔ یعنی شیطان کی طرف ہم ڈال دیتے ہیں، یہ شیطان نے کروا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل بروز قیامت جب میدان محشر لگے گا، وہاں بھی ہم یہی کہیں گے، یا اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا، نیک عمل کرنے کا شوق تھا میرے دل میں، لیکن یہ جو شیطان ہے نا، اس نے نہ مجھے نماز پڑھنے دی، نہ قرآن پڑھنے دیا، نہ کوئی نیک عمل کرنے دیا۔ شیطان سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے، میں نے انکار کیا تیرے حکم کا، تو نے مجھے لعین بنا دیا، لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا، ان سے پوچھ میں کافر کے پاس آیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ سب کچھ میرے اوپر ڈال ہے، کہ شیطان نے ہم سے یہ کروا دیا، وہ کروا دیا۔ میدان محشر میں شیطان کہے گا یا اللہ ان سے پوچھ کب میں ان کے پاس آیا، انہوں نے جو کام کیا اپنی خواہش کے لیے کیا، ان کی خواہش، میں تو وسوسہ ڈالتا تھا یہ کر لوں، اب یہ اپنے شوق سے وہ کر لیتے تھے۔ پہلا ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ کون ہے جی؟ شیطان۔ یہ ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، نماز نہ پڑھو کیا فائدہ ہے، فجر کی ٹائم جب ہوتا ہے نماز کا، ساری رات نیند نہ آئے، اکثر ایسے ہوتا ہے، مطلب پاسے جو ہے پڑھتا رہتا ہے، ادھر کبھی کروٹ ادھر بدلتا ہے، کبھی ادھر بدلتا ہے، نیند نہیں آ رہی، لیکن جب صبح کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے نیند آ جاتا ہے۔ پھر شیطان جو ہے دباتا ہے، شیطان کہتا ہے ہم سو جاتے۔ سب سے پہلا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب شیطان نہیں تھا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی شیطان تھا؟ یہ پہلے کون تھا؟ فرشتہ تھا۔ شیطان کون تھا؟ فرشتہ۔ صرف فرشتہ نہیں، فرشتہ کا بھی استاد، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد تھا، فرشتوں کو سکھاتا تھا علم۔ اب جب یہ شیطان پڑا، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس نے غلطی پہ لگایا؟ یا تو اس سے پہلے بھی کوئی شیطان تھا؟ نہیں تھا۔ پھر یہ شیطان کیسے بنا؟ اس سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہے نفس۔ کیا ہے جی؟ یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔
شیطان سے بڑا دشمن یہ عابد تھا، زاہد تھا، عالم تھا، عابد تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اس کے اندر کیا چیز آ گئی؟ میں کیا نفس نے میں ڈالا. اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر. کس کو کہا؟ یہ جو فرشتوں کا استاد تھا، اللہ کا مقرب فرشتہ تھا. اللہ نے سب فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر دیا. یہ آ کر کے کھڑا. اللہ نے پوچھا بھائی سارے سجدہ کر رہے ہیں، تو نے نہیں کیا؟ اس نے کہا میں کیا کہا؟ میں آ گیا. اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے. میں عالم ہوں، فاضل ہوں، فرشتوں کا میں استاد ہوں، اور میں اس کو سجدہ کروں. جب اس کے اندر میں آ گیا، وہ میں ڈالنے والا شیطان سے بڑا دشمن تھا جو ہر آدمی کے ساتھ ہے، خواہشات ملاتا ہے، نفس جسے کہتے ہیں. یہ جو میں ہے نا، میں یہ انسان کو برباد کرتا ہے. جب انسان کہتا ہے بس میں، سمجھو کہ تباہی کی طرح پتہ چلا گیا. ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، ان کی زبان پہ کبھی میں نہیں آیا. انہوں نے جب کتابیں پڑھی، تفسیریں پڑھی کہ میں انسان کو ڈوب دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ان کی زبان پہ میں نہیں آیا. کسی نے بتایا کہ فلاں جو بزرگ ہیں نا، وہ اتنے میں سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی لینگویج میں، زبان میں، گفتگو میں کبھی میں کو استعمال نہیں کیا. ایک آدمی کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے، میں آج ہی آتا ہوں اور وہ میں بولے. محفل لگی تھی، وہ آدمی بیٹھ گیا سامنے آ کے، تو کہنے لگا بزرگ کو ابلیس کو، شیطان کو کس چیز نے شیطان بنایا؟ اب اس کا جواب تو یہی تھا کہ میں. بزرگ کہنے لگے پہلے تو نماز پڑھ. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سب بنی تھی، نماز کا ٹائم تھا، اور میں پہلے نماز پڑھ، اور نماز کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تیرے مسئلے کا جواب کیا ہے. نماز پڑھی گئی، سلام پھیرا تو بزرگ کہنے لگے ہاں بھائی کس نے کہا تھا، سوال پوچھا تھا. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں نے. کس نے جی؟ میں نے. بزرگ کہتے ہیں کہ اسی نے اس کو ڈبو دیا تھا. میں نے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں نے نہیں، انہوں نے کہا جو تو کہہ رہا ہے نا اسی نے ابلیس کو ڈبو دیا تھا. یعنی میں جو ہے انسان کے اندر جب آ جاتی ہے انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. پہلا دشمن ہمارا شیطان ہے، دوسرا ہمارا نفس ہے. اور یہ جو نفس ہے نا، یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے. خواہشات پہ خواہشات یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اور شیطان اتنا بڑا دشمن ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے عرض کیا حضور میرے پاس کچھ مال تھا، مجھے خطرہ تھا کہ کوئی لے نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، میں نے کہیں دفن کر دیا تھا. اب میں یاد کر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ حضور وضو کر لیا، فرمایا 2 نفل شروع کر. 1-2 مہینے لا کے یاد کرتے ہوئے مال کہاں ہے، مال کہاں ہے، نہیں یاد ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا وضو کرو، 2 نفل پڑھو. وضو کیا، نفل کی نیت کی، جب سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھا، سورۃ الفاتحہ شروع کی تو شیطان نے یاد کروا دیا. خیالات چلے گئے، فلاں جگہ تو ایسے گیا تھا، فلاں جگہ تو ایسے گیا تھا، فلاں جگہ پہ تم نے جا کے ایک گڑھا کھودا تھا، وہاں تم نے مال رکھا تھا. جب سلام پھیرا تو امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آیا، آج کہتا حضور یہ کتنا ظالم ہے، کتنا ہمارا دشمن ہے کہ میں نے 2 مال
دے کہ مجھے یاد آ جائے کہ میرا مال کدھر ہے، مال کدھر ہے، نہیں یاد آیا۔ آپ نے جو بتایا ہے کہ نماز پڑھو، میں بڑی تسلی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز کے بعد شاید آپ دعا کروائیں گے، مجھے پتہ چل جائے گا مال کہاں ہے۔ میں تو بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، شیطان نے مجھے یاد کروا دیا اور میری ساری سوچ مال کی طرف لگا دی۔ اتنا بڑا دشمن ہے یہ ہمارا۔ یعنی آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے خیالات کو کہیں اور لے جائے گا۔ نفس جو ہے یہ اس سے بڑا دشمن ہے۔ یہ ہمارے دو دشمن ہیں، جو اس سے بچ جائے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نمازیں پڑھی۔ میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نمازیں پڑھنے والا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے والا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ طریقت میں بھی عمل کرتا ہو، شریعت میں بھی عمل کرتا ہو۔ جس کو نہ طریقت کا پتہ ہو، نہ شریعت کا پتہ ہو، نہ علم ہو، سلطان بہو فرماتے ہیں بے علمان جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے وقت کے ولی اللہ تھے، مادری ولی تھے، مادری، اللہ اکبر، مادری ولی اللہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ مدرسہ میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو باہر ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا، وہ آپ کی انگلی پکڑ لیتا، مدرسے چھوڑا، جب چھٹی ہوتی تو گھر چھوڑا۔ ایک دن باتیں کرتے کرتے شیخ عبد القادر بچے تھے، آپ نے پوچھا بابا جی جب میں مدرسے جاتا ہوں یا واپس آتا ہوں اس دن آپ نظر آتے ہو، آگے پیچھے گلی بہنے میں آپ نظر نہیں آتے۔ وہ انسان نما شکل جو تھی وہ فرشتے کی تھی۔ کہنے لگے بچے میں انسان نہیں ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں۔ جب میرا بندہ عبد القادر جیلانی گھر سے مدرسے جائے، مدرسے سے گھر آئے، اسے لے بھی جانا ہے چھوڑ کے بھی آنا ہے۔ اتنے بڑے ولی اللہ، اتنی بڑی عبادت کی، ساری رات عبادت میں لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، رو رو کے زندگی گزار دی، 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نمازیں پڑھی۔ یہ ہوتے اللہ کے ولی۔ اللہ اکبر، آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ کے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا۔ جب بادل کا ٹکڑا آیا تو اسے آواز آئی عبد القادر جیلانی اب جو تم مرضی کر، اب جو تو مرضی کر، اللہ نے تجھے نیک انسان بنا دیا ہے، اب تو جلتی ہے، اللہ کا پسند